سر آپ ماشاءاللہ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کے چیئرمین بھی ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ رفاع یونیورسٹی فیصل آباد کا قیام کب عمل میں آیا اور اب تک وہاں سے کتنے سٹوڈنٹس جو ہیں فارغ و تحصیل ہو کر جا چکے ہیں؟ اچھا مدثر مجید، لوگ نا دار ارقم، امہ کالج، رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی یہ بڑی سمجھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نے جی بڑا کام کیا جی، فیصل آباد شہر کے اندر بھی 60 ادارے ہیں، دار ارقم ہے، پھر امہ کالج ہے، پھر رفاع یونیورسٹی۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا میں اس میں میں سمجھتا ہوں یہ رب العزت جو ہے نا اس کی مہربانی ہے کہ وہ کام کروا رہے۔ اب یونیورسٹی بنانے کا ایک عام آدمی کا خواب ہو سکتا ہے، جی بالکل ایسے ٹھیک ہے کہ میں ایک بڑی یونیورسٹی ہو، اس میں میرا کچھ کردار ہو جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس ہمارے کنووکیشن پہ بھی آئے ہوئے تھے 23 جنوری کو، ان کا نام ہے اسد اللہ خان، بڑے بھلے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں۔ وہ میرے گھر تشریف لائے، مجھے کہنے لگے کہ بھائی مدثر، میرا اور آپ سے کوئی تعارف نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ فیصل آباد میں ایک کیمپس بنائیں۔ تو میں نے کئی دوستوں سے جن کا میں واقف تھا، جو میرے دوست تھے یا تعلق تھا، ان سے میں نے پوچھا ہے کہ یار ہم فیصل آباد میں چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسا کمپیٹنٹ بندہ ملے جس کے ساتھ ہم مل کے یہاں کام شروع کریں۔ تو وہ کہنے لگے کہ 10 لوگوں سے میں نے باقاعدہ 1 2 3 4 5 10 بندوں سے میں نے بات کی، تو سب نے کہا اب ڈاکٹر مدثر سے کیوں نہیں ملتے؟ جی کیونکہ آپ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، جی جیسی سوچ اور نظریہ آپ کا ہے ویسے ہی ڈاکٹر صاحب کا بھی ہے۔ جی جو آپ رفاع یونیورسٹی میں بچوں کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی بات کرتے ہیں اور اس میں اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی کام کے لیے فیصل آباد میں گزشتہ کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں، تو آپ ان سے ملیں۔ تو میرا کوئی آپ سے بھائی تعارف نہیں ہے، میں آپ کے پاس آ گیا۔ ہم نے یہاں فیصل آباد میں رفاع کیمپس بنانا ہے، تو آپ بتائیں ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں میرے پاس تو آلریڈی بڑا ورک لوڈ ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، جس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اور میں دار ارقم کا نیٹ ورک ہے، تو میں تو بڑا مصروف ہوں، میں سوچ کے بتاؤں گا۔ اچھا ایک ہفتے بعد دوبارہ انہوں نے پوچھا، میں نے کہا جی کہ آپ ایک دفعہ وزٹ کریں میرے ساتھ، بیٹھ کے کچھ ڈسکشنز کر لیں۔ تو میں نے کہا جی یہ میری رہائش گاہ ہے، یہ 25-30 کنال جگہ ہے، زرعی زمین ہے، میں نے اس میں چھوٹا سا گھر بنا لیا ہے، کیونکہ شہر کے اندر تو زمین بڑی مہنگی تھی، تو یہ میں شہر سے باہر جہاں رہ رہا ہوں، تو اگر آپ اجازت دیں تو اسی میں آغاز کر دیتا ہوں، آگے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ کل تو بسم اللہ پڑھیں، یہ 2013 کی بات ہے، اور غالباً 13 میں 14 میں آپ بھی آگے تھے، 13 میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ عام طور پہ ہوتا ہے جی بی ایس شروع کریں، اور پھر آپ آگے ایم فل شروع کریں، پھر پی ایچ ڈی شروع کریں۔ اچھا مجھے کہنے لگے کون سی کلاسز شروع کریں؟ میں نے کہا جی ایم فل کی کلاسز شروع کر لیتے ہیں۔ تو رفاع یونیورسٹی کا آغاز ایم فل کی کلاسز سے ہوا، انگلش اردو اسلامیات 2013 میں ہم نے شروع کی جب یونیورسٹی کا آغاز ہوا، تو اس کے ساتھ مینجمنٹ کی کچھ کلاسز ہم نے شروع کی، بی بی اے اور ایم بی اے اور بی ایس کمپیوٹر سائنس۔ تو یہ 5-6 ڈسپلن سے آغاز ہوا۔ الحمدللہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں ہم دیکھیں تو اتنے مختصر وقت میں اتنا زیادہ کسی یونیورسٹی کا گرو ہونا اور اس میں اضافہ ہونا اور لوگوں کا رجوع ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی۔ بالکل ایسے ہی 6-7 سالوں میں اس وقت 7,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو اس دفعہ جو باقاعدہ انرولمنٹ ہم نے آفیشیل دی ہے وہ 713 تھی، 7,013 تھی، 7,013 تھی، اور 2013 میں ہم نے چند ڈپارٹمنٹ سے جس کا آغاز کیا تھا، اس وقت 52 ڈسپلن میں یہاں بی ایس اور ایم فل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، 5 فیکلٹیز ہیں ہمارے پاس، مینجمنٹ سائنسز ہے، الائڈ ہیلتھ سائنسز ہے، اور کمپیوٹنگ ہے، سوشل سائنسز ہے، اور انجینئرنگ اور کمپیوٹنگ اپنا انجینئرنگ جو ہے فیکلٹی ہے وہ ہماری ہے۔ تو 5 فیکلٹیز میں 52 ڈسپلن میں ہم یہاں کام کر رہے ہیں، اور 7,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ 52 ڈسپلنز میں 52 ڈسپلن ڈسپلن ہے۔ اور اس سال جو فال میں 2022 میں انشاءاللہ ہم فارمیسی شروع کر رہے ہیں۔ اچھا اور پبلک ہیلتھ ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں MBBS لوگ داخلہ لیتے ہیں، اور ایک نرسنگ، یہ 3 نئے ڈسپلن بی ایس میں آ رہے ہیں، اور پی ایچ ڈی میتھ، فزکس، کیمسٹری اور اردو، اس میں پی ایچ ڈی لانچ ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اس دفعہ جو 23 جنوری کو ہمارا کنووکیشن ہوا ہے، جس میں چانسلر صاحب نے وزٹ کیا ہے اور ایز اے چیف گیسٹ شامل ہوئے ہیں، شریک ہوئے ہیں،
بلکہ وہ کہتے تھے کہ جی میں آپ کا کیمپس دیکھ کر اتنا خوش ہوا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور اتنی اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ ہے، آپ کو لازمی پی ایچ ڈی کلاسز اب شروع کرنی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا جی ہم دراصل آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں بیٹھ کے آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ فیصل آباد میں اس وقت رفاع جو بڑی نامی گرامی یا بڑی یونیورسٹی شمار ہوتی ہیں ان میں رفاع کا تذکرہ آتا ہے۔ تو لوگ داخلہ لینے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہمیں رفاع میں کنسیڈر کرتا ہے ہر والدین، ایک انوائرمنٹ کی وجہ سے اور اچھی ایجوکیشن کی وجہ سے۔ اس وقت الحمدللہ 107 پی ایچ ڈی وہاں فل ٹائم، یعنی وزٹنگ نہیں، فل ٹائم کام کر رہے ہیں۔ وزٹنگ 107 ڈاکٹر 107 ڈاکٹر فل ٹائم جاب کر رہے ہیں، فل ٹائم جاب پڑھا رہے ہیں وہاں۔ اور جو وزٹنگ آتے ہیں مختلف تعلیمی اداروں سے وہ ملائیں تو وہ تو 130-140 کی قریب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مطلب اوورال جو فیکلٹی آپ کے پاس کتنی اس وقت کام؟ اس وقت 350 ہمارے پاس اسٹاف ممبر ہیں، جن میں سے 107 پی ایچ ڈی ہیں، باقی ایم فل ہیں اور ڈیمونسٹریٹر ہیں یا لیب انجینئر ہیں۔ ٹوٹل 350 اسٹاف ممبر ہیں اور 7000 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں جو انرول ہیں الحمدللہ۔ تو اس لحاظ سے اور بچیوں کی کلاسز ہم کوشش کرتے ہیں کہ علیحدہ ہوں، بچوں کی علیحدہ ہوں، اور اسی طرح ان کی میس علیحدہ ہوں، ان کی سٹنگ علیحدہ ہو۔ تو ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے رفاع کا ایک خاص نام ہے، جی بالکل ایسا ہی، اور اسلامی تربیت کے حوالے سے ایک خاص نام ہے، بالکل ایسا ہی بات ہے۔ تو ماشاءاللہ جی فیصل آباد میں ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک دو دوست تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو جو ہے رفاع یونیورسٹی میں کیونکہ آپ پڑھتے رہے ہیں تو آپ وہاں پہ ہمارے بچے کا ایڈمیشن کروا دیں۔ مین کہ اب اس لیول پر آ گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں سفارشوں کے تھرو جو ہے وہاں پر ایڈمیشن کے لیے جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا جو ہے گرو کیا ہے 7 ایئرس میں، ماشاءاللہ اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ فیصل آباد میں ایک رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کا ایک نام ہے، ایک جو آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ گورنمنٹ کالجز کے بعد اگر کوئی نام آتا ہے تو وہ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کا نام آتا ہے۔